اس وقت ہم اپنے محترم اور اپنے پیارے خلیل بھائی ان کی شادی خانہ آبادی کے اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس شادی کو حقیقی معنی میں خانہ آبادی کا ذریعہ بنائے۔ رب کریم دونوں گھروں کو آپس میں پیار و محبت اور اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ مختصراً اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک ارشادات عالیہ جو کہ نکاح کے تعلق ہی سے ہیں، وہ آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان ارشادات عالیہ کو سن کر یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح ایک ایسا اہم عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب بھی دلائی، نکاح کے فضائل بھی بیان فرمائے، نکاح کے آداب یہ بھی بیان فرمائے، اور نکاح کے تعلق سے کئی ایک باتیں زبان رسالت سے بیان کی گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ نوجوان جمع تھے۔ جوان صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے دو فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ ذکر کیا گیا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح یہ آنکھ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، اور دوسرا فائدہ ذکر فرمایا گیا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نکاح شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دلائی، اور نکاح کی ترغیب دلانے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے دو عظیم فائدے یہ بیان فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ کی طرف اگر بڑھیں تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت کسی کی شادی کا گھر والے ارادہ کرتے ہیں تو پہلے ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ گھر کے بڑے بوڑھے یہ آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں، گفتگو وغیرہ چلتی ہے، اور عام طور پر ایک سوال ہوتا ہے جس سوال کا جواب یہ سب مل جل کر تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جناب اپنا بچہ جوان ہو گیا، اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ شادی کرنے کا ارادہ تو ہو چکا، لیکن سوال یہ ہے کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے۔ جتنے افراد جمع ہوتے ہیں نا، ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، ہر ایک کی طرف سے کچھ نہ کچھ بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ کوئی حسب نسب اور خاندان کی بات کرتا ہے، کوئی خوبصورتی اور حسن و جمال کی بات کرتا ہے، کوئی کمال کی بات کرتا ہے، کوئی مال کی بات کرتا ہے۔ دیکھو، اپنا بچہ تو کرتا کچھ نہیں ہے، اگر کسی یو کے نیشنلٹی ہولڈر کا رشتہ مل جائے گا نا، اسی بہانے چلو یہ بھی جہاز پہ چڑھ جائے گا۔ اگر کوئی ایسی لڑکی مل جائے نا جو حسن و جمال والی ہو تو چلو اپنی فیملی میں کچھ بلے بلے ہو جائے گی۔ رشتہ کرنا ہی ہے تو ایک اچھے خاندان میں رشتہ ہونا چاہیے، اونچے خاندان میں رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو آپس میں مل جل کر بیٹھ کر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کا جس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ نہ ایک چوتھی چیز اور بھی پلس فرمائی۔ سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ سرکار فرماتے ہیں 4 وجوہات کی بنا پر لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب نسب اور خاندان کی وجہ سے، اور چوتھی چیز سرکار نے ذکر فرمائی دینداری کی وجہ سے۔
ہم چونکہ عام طور پر تین چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مال دیکھا جا رہا ہوتا ہے، جمال دیکھا جا رہا ہوتا ہے، حسب نسب خاندان دیکھا جا رہا ہوتا ہے، چوتھی چیز جس کا ذکر کیا نا، عام طور پر ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ مال دیکھا جا رہا ہوتا ہے، جہیز کتنا لے کر آئے گی، نکاح ہو جانے کے بعد اپنے بچے کے ساتھ کس طرح کا مالی برتاؤ ہوگا، حسن و جمال کے اعتبار سے غور کیا جا رہا ہوتا ہے، خاندان کے اعتبار سے غور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ شاید ہی کوئی گھر اس طرح کا بیان کر سکیں، اور اگر کوئی بیان کریں گے بھی نا تو وہ بھی شاید اپنی مجموعی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے غور کیا جائے تو وہ 0.0000 کچھ جا کر آئے گا۔ نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دینداری دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ رشتہ کرنے لگے تو سب سے پہلے لڑکے کا عقیدہ کیا ہے، لڑکی کا عقیدہ کیا ہے، عقیدے میں بگاڑ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد عقائد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عمل کی اصلاح کی بھی حاجت ہے نا، نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں، روزے بھی رکھتی ہے یا نہیں، تلاوت قرآن بھی کرنا آتی ہے یا نہیں، عقیدے کے اعتبار سے کوئی خرابی تو نہیں ہے، ماں باپ سے اور گھر کے دیگر افراد سے بات کرنے کی تمیز بھی ہے یا نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ پوچھا جاتا تو کیا، والد کا کام کرتا ہے، بھائی کا کام کرتا ہے، خود اس کی اپنی تعلیم کتنی ہے، اور تعلیم بھی دنیاوی تعلیم نا، تعلیم کتنی ہے، یہ دو چار چیزیں پوچھنے کے بعد نہ چہرہ دیکھا، اس کے بعد رشتہ ہاں یا نہ، اس طرف آگے بڑھ گئے۔ میرے آقا نے چار چیزوں کا ذکر کیا، مال، جمال، حسب نسب اور خاندان، اور چوتھی چیز بیان فرمائی دینداری۔ سرکار ان چاروں چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نا